الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأنزل المكان المكرم عندك يوم القيامة اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم سدیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد ہمارے ظہور درس قرآن کے مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 273 تیسرا پارہ ارشاد فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے جو روک دیے گئے اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف شخص سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے، تعریفون بسیماہم، تم انہیں ان کی صورتوں سے پہچانو، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے گڑ گراتے ہوئے زور زبردستی کرتے ہوئے نہیں مانگتے، سوال نہیں کرتے، وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو بھلائی، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ آیت مبارکہ میں جن فقراء کو دینے کے احکام کا ذکر ہوا اس کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جب چھپا کے دیا جاتا ہے تو ان فقیروں کے پاس چھپا کے دینے کی صورت میں جو رقم پہنچتی ہے تو آیا یہ کس طریقے سے چھپا کے ان فقیروں تک پہنچائی جائے، وہ فقیر سفید پوش کون ہے اور یہ کیسے، ان کی فضیلت ان کی شان اس آیت مبارکہ بیان کی۔ مسجد نبوی شریف میں اصحاب صفہ، جسے صفہ کا چبوترا بھی کہتے ہیں، اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ محبوب علیہ السلام کے روزہ انور کے بالکل ساتھ میں ہی قریب میں ہی، جسے آج کے دور میں زمین سے کچھ اوپر کر کے باؤنڈری بنا دی گئی ہے، یہ نشانی بھی ہے۔ تو اصحاب صفہ کا چبوترا، یہ اصحاب صفہ جو ہے تقریباً 400 سے 500 افراد تھے جو دین اسلام کے لیے وقف تھے، ان کا کوئی کاروبار، کوئی لین دین، کوئی آنا جانا، شادی بیاہ، رشتہ داریاں، کچھ نہیں، مال و متاع کچھ نہیں، ان کا کام یہ تھا دن میں روزہ رکھتے، رات کو ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت کرتے۔ کیسا مدرسہ تھا یہ، اور کوئی غرض نہیں، اور جہاد کے لیے ہم وقت تیار رہتے، بس یہ ان کے اصل کام تھے۔ اب ان میں 70 افراد کے بارے میں یہاں تک بتایا گیا کہ یہ 70 افراد ان 400-500 میں ایسے تھے جن کے پاس سطر پوشی کے لیے بھی کپڑا مناسب نہیں تھا، ایسے غریب۔ تو پھر ان کے حوالے سے آیت مبارکہ نازل ہوئی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقیر، وہ محتاج، وہ مسکین جو اللہ کی راہ میں احصار ہو گئے، رک گئے اللہ کی راہ۔ آپ علیہ السلام نے ان مقدس ہستیوں کی طرف دیکھا، محبوب علیہ السلام نے جب ان کی طرف دیکھا تو چونکہ ان کی فقیری، سخت بھوک لگی ہوئی، کپڑے جسم پر کپڑے مکمل نہیں، اور بہت سارے معاملات دیکھے
امام علیہ السلام نے فرمایا جو بھی میری امت میں ان کی طرح صابر اور شاکر ہوا در حقیقت اس کی شان یہ ہوگی کہ بروز محشر بروز قیامت میں اس کا رفیق ہوگا۔ دوست جو اس حال میں پہنچ کر بھی صبر کرنے والے ہیں، اس حال میں آ کر بھی شکر کرنے والے ہیں، فرمایا جو اس پوزیشن پر ہوگا صابر بھی ہوگا شاکر بھی ہوگا میں اس کا رفیق ہوگا۔ پھر آگے محمد علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی او قیامت تک آنے والوں کے لیے، اور جو بتائیے آج بھی عین ہی پائی جا رہی ہے۔ اس زمانے بتائے جب سطح پوشی کا بھی صحیح کپڑا مناسب ان کے پاس نہ ہوتا تھا، محبوب نے اس وقت کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا علم غیب عطا فرمایا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جب تمہارے دسترخوانوں پر پیالوں کے پیالے بھرے ہوئے ہوں گے، غذاؤں کی غذائیں رکھی بھی ہوگی، ایک وقت ایسا آنے والا ہے۔ صحابہ نے اس بات کو سنا فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وقت ہم بڑے خیر میں ہوں گے، بہت بھلائی میں ہوں گے، بہت زیادہ خیر میں ہوں گے۔ فرمایا بلکہ خیر میں آج تم ہو، امام نے فرمایا خیر و بھلائی میں آج ہو۔ اس وقت مال و متاع دسترخوانوں میں وسعت، کھانوں میں وسعت، فرمایا وہ خیر نہیں، خیر میں تم آج ہو۔ آپ دیکھیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دین سے کیسی محبت تھی، ہم وقت جہاد کے لیے تیار۔ آج مسلمانوں کو سب کچھ ہے، کمزوری ہے تو ایمان میں کمزوری ہے، دین اور مسئلے مسائل میں کمزوری ہے۔ کتنی کمزوری آپ سوچے تو صحیح، آج مسلمان اپنے بچے کو دنیا دار بنانا ہی پسند کرتا ہے، علمان منافیس، دینداری سے بالکل دور۔ مسئلے مسائل، نماز روزہ حج زکوٰۃ کیا ہے، اسی طریقے سے قرآن میں صحیح پڑھنا، ترجمہ سیکھنا، تفسیر پڑھنا، کہاں مسلمان کا بچہ اس طرف؟ اگر 100 میں 10 نازلہ پڑھنے والے ہیں تو 10 میں شاید ہی کوئی ایک ہو جو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہو۔ کتنا دین سے دور ہو گئے۔ اس لیے محبوب نے فرما دیا ساری چیزیں تمہارے سامنے ہوگی، سارے وسائل عیش و عشرت والے تمہارے سامنے ہوں گے، لیکن بھلائی فرمایا اس دن میں نہیں ہوگی، بھلائی آج میں ہے۔ بالکل فرمان حق ہے، سچ ہے۔ آج ہمیں یہ چیزیں بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ او صرف فی سبیل اللہ، یہ روکے گے اللہ کے نام میں، یہ وہ افراد ہیں، ان میں طالب علم بھی ہے، ان میں قاضی بھی ہے، ان میں مصنف بھی ہے، ان میں مسجد کا امام بھی ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو روک لی گئے، کیونکہ اگر یہ نہ رکتے، جس طرح اور لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اگر یہ بھی ان کاموں میں لگ جائے آپ سمجھ لیں کہ دین پھر برباد ہو جائے۔ دین کو بھی تو درست رکھنا ہے۔ ہر بندہ دنیا دار بن جائے تو پھر دین داری والے معاملات، مسجدوں کو کون آباد کرے گا، امامت کون کرے گا، یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ آج کے لوگ اس کو بڑا ہلکا جانتے ہیں، خاص طور پہ کمیٹی کے حضرات مذاق سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، پتہ ہے آپ کو، بہت بڑا۔ امام بننا تو آسان کام نہیں، باتیں بنانا، زبان سے عجیب و غریب یہ بکواسات نکالنا بہت آسان ہے، خرافات پکڑنا بہت آسان ہے، امام بننا بہت مشکل ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں، ہر روز باقاعدگی کے ساتھ تکبیر اولا نہیں بلکہ اقامت سے پہلے پہنچنا، بتائیں آسان کام ہے؟ ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی معاملات ہیں، ان کا بھی لین دین، ان کا بھی آنا جانا ہے، سب کچھ سائڈ پہ کرتے ہوئے ہر روز وقت پر پہنچنا۔ اگر 30 سیکنڈ امام لیٹ ہو گیا، آپ دیکھیں سارے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوں گے، امام ابھی تک نہیں آیا۔ حالانکہ یہ خود اپنے گرہواروں میں جا کے انہوں نے کتنی تکبیر اولا کو چھوڑا، کتنی رکعت ان کی نکلتی ہیں، لیکن امام کی کیا ذمہ داری گئی؟ وہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے سے روک دیا گیا ہے، وہ وقف ہو گیا ہے۔ مصنف کا کام بھی ہے، وہ وقف ہے، ایک جگہ مل کے تحریر کرنے تاکہ کتابیں چھپے، دین کا کام ہو، لوگوں تک آسان سے آسان مسئلوں کو پہنچایا جائے۔ سارے مشکل کام ہے، آسان نہیں۔ طالب علم کو دیکھیں، دین سیکھنے کے لیے ایک جگہ وقف ہو گیا، گھر بار چھوڑ کر اب وہ دین اسلام سیکھنے کے لیے درس نظامی، عالم کورس،
تخصص اس کے لیے وقف ہو گیا. سال میں 1 مہینے کے لیے جائے گا, 11 مہینے جس جگہ پر درس کا وہاں موجود رہے گا. ایسا نہیں کہا. یہ سارے معاملات اس قسم کے ہیں. ابھی تکبیر اللہ کا ہی معاملہ آپ نے سنا. آپ بتائیں نا, آپ 10 دن کی مشق کریں کہ روز میں تکبیر اللہ سے پہلے اقامت میں پہنچوں گا, اقامت سے بلکہ پہلے جب امام آتا ہے 10 دن میں بھی یہ کر کے بتاؤں گا. آپ دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے. پھر آپ اپنے بارے میں ذرا غور و فکر کریں, مجھ پر امام میں کتنا فرق ہے. اللہ نے اس کو کیسی طاقت عطا فرمائی ہے. میں 10 دن سے ہی نہیں آ سکا. 10 دن میں کتنی نمازیں ہوئی؟ 50 نمازوں میں پابندی سے نہیں آ سکا. امام کی شان دے کے روز آ جاتا ہے. دوبارہ یہ ہے, پھر ان کا ادب بھی ہے, ان کا احترام بھی ہے. اللہ نے شان عطا فرمائی کہ تمہارے دلوں کو دنیا میں لگا, ان کے دلوں کو مسجدوں میں لگا دیا, ان کے دلوں کو دینداری کی طرف لگا دیا, انہیں تمہارا امام بنا دیا, مقتدا بنا دیا. قدر ہونی چاہیے, عزت احترام ہونا چاہیے. لیکن آج کل لوگ بہت دور ہیں ان چیزوں سے, بہت دور. بہرحال علمان الحفیظ لا یستطیعون ضربا فی الارض, اور میں زمین میں چاہے طاقت نہیں کہ چلے پھرے یہاں وہاں آنا جانا. نہیں. جاہل انہیں, ناواقف انہیں, نہ سمجھ, کم علم والا انہیں من التعفف یعنی بار بار سوال نہ کرنا, گدرا کے نہ مانگنا, اس وجہ سے اسے مالدار سمجھتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں. یہ فقراء کی جماعت ہے, یہ تو وقف ہوئے میں. وقف کتنی اعلیٰ ہے. وقف کسے کہا جاتا ہے؟ وقف زندگی میری بھی گزر رہی, زندگی آپ کی بھی گزر رہی, زندگی مسجد کے اماموں کی بھی ہے, طالب علموں کی بھی گزر رہی ہے. لیکن جس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا دین کے لیے, اس کی زندگی, اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے. مثال کے طور پر مسجد ہے, مسجد یہ نہ ہو تو یہ خالی جگہ ہے, کوئی عزت ہے اس کی, کوئی شان ہے اس کی, خالی جگہ ہے. لیکن جب اس خالی جگہ کو اللہ کی رضا کے لیے, مسجد کے لیے وقف کیا, اب اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی, کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے جگہ وقف ہو گئی. اب یہ کوئی عام جگہ ہے, مسجد اللہ کا گھر, عبادت کا گھر, عبادت کرنے کی جگہ, لوگ آئیں گے عبادت کریں گے. اس وقف نے اس جگہ کو کتنی عزت دے دی, کتنی شان دے دی. فرمایا اسی طرز پر آپ دیکھیں اصحاب کاف کا جو کتا تھا, اس کتے نے بزرگوں کے جو اللہ کے پیاروں تھے ان سے پیار کیا, ان سے وفاداری کی, ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. اللہ رب العزت نے اس کتے کی شان کو, اس کتے کو, اس کے ذکر کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں بیان فرما دیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, اور پوری سورت ان بزرگوں کے نام سورہ کہف کے نام سے پوری سورت نازل فرما غار والے, کیونکہ اس کتے نے اپنے اللہ کے پیاروں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. تو وقف جو اپنے آپ کو کرتا ہے نا, ان کی شان کتنی اعلیٰ ہوتی ہے, کتنی اعلیٰ ہے. یہ مسجد کے امام نے وقف کیے ہوئے اپنے آپ کو, 50 کام میں چھوڑے ہوئے. وجہ کیا؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے امامت کرنا. بڑی اعلیٰ شان ہے. طالب علموں کی بڑی اعلیٰ شان ہے. ماں باپ, اہل خانہ, رشتہ داری سب کو چھوڑ کر وقف ہوئے. کس لیے؟ دین سیکھنے کے لیے. یہ وقف, اپنے آپ کو وقف کرنا اللہ کی رضا کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہے. پھر اس سے شان و شوکت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو گر گرا کے نہیں مانتے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں بھی اصحاب صفا میں سے تھا. اب سوچیں گی کمزوری کا عالم, کتنے کمزور ہوں گے اور کتنے بھوکے ہوں گے. یہ ذرا سوچے, بھوک کی طلب کتنی, حاجت کتنی, مگر سوال نہیں. یہ بھی تو وہ اشخاص تھے, فقراء تھے. فرماتے ہیں میں بھی اصحاب صفا میں سے تھا. شدید بھوک کی حاجت ہوتی, شدید. فرماتے میں گر جاتا, اتنی شدت سے بھوک کی حاجت, لیکن مانگتا نہیں کسی سے, گر جاتا. پھر کیا کرتا؟ فرماتے میں لوگوں سے قرآن مجید کی آیت پوچھتا ہوں, لوگوں سے قرآن مجید کی آیت پوچھتا کہ جب میں ان سے پوچھوں گا میری آواز سنیں گے کہ اتنی کمزور آواز, جب اس کمزوری کو محسوس کریں گے تو مجھے کچھ نہ کچھ عطا کر دیں گے, مگر مانگنا نہیں ہے مجھے. تو قرآن مجید کی آیت پوچھتا تھا تاکہ انہیں کچھ محسوس ہو جائے. لیکن آپ فرماتے مسئلہ تو کچھ اور ہی تھا. وہ یہ تھا کہ اس وقت تمام لوگوں کی حالت ہی کچھ اس طرح ہوا کرتی تھی, سب کے لیے اللہ ہی کافی ہوا کرتا تھا. اب بتائیں, اس واقعے میں, اس روایت میں دو باتوں کو پتہ چلا. ایک کہ اس قسم کی حالت ہونے کے باوجود بھی سوال کسی سے نہیں کیا جاتا. اور دوسری بات,
کہ قرآن مجید کے آیتوں کا پوچھا جا رہا ہے، اس کا مطلب اس وقت جو اشخاص تھے، صحابہ کی مقدس جماعت تھی، وہ تمام کی تمام قرآن مجید کو ازبر یاد کیے ہوئے تھی، قرآن مجید کو جانتی تھی، قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے والی تھی۔ اس وجہ سے سیدنا ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں قرآن مجید کی آیت پوچھ لیا کرتا تھا ان لوگوں سے۔ کتنا قرآن مجید پڑھنے کا دور ہوگا، کتنا مقدس زمانہ۔ یہاں تو جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، وضو غسل کے فرائض کا معاملہ حل نہیں ہو رہا، علمان و نفیس کئی ایسے اشخاص ہے اتنا دین سے دور ہو گیا، علمان و نفیس اتنا۔ بہرحال مانگنا کس سے کتنا بڑا جرم ہے، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس پوزیشن پہ پہنچ کر بھی مانگنے کو ترجیح نہیں دی، جو دے رہا ہے خود عطا کر رہا ہے، مانگنا نہیں ہے۔ اس نے فرمایا لا یسألون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ تعفف عفیفہ، پاک دامن، صاف ستھرا نہیں والا۔ فرمایا مانگنا نہ ہوتا تھا، اس وجہ سے لوگ سمجھتے شاید یہ بڑا مالدار ہے۔ لا یسألون الناس الہافا، لوگوں سے گر گرا کے کبھی سوال نہیں کیا۔ یہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے، تو یہ کیا تھا؟ یہ در حقیقت ایک بتانے کا طریقہ تھا، یہ ان کی سیرت کاملہ ہے۔ مسلمانوں کو اس طرح پہ آنا چاہیے کہ بہت حاجت پیش آ جائے تب بھی کسی درس سے سوال نہ کریں۔ یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ صحابہ کی تعلیم ہے، یہ حضور نے صحابہ کو سکھایا۔ لیکن آج کل معاملہ بالکل برعکس ہے، جس کا پورا جیب بھرا ہوا ہے وہی مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سفید گوشت تو بیچارہ بہت پیچھے رہ گیا، جس کا پیشہ بن گیا ہے وہ مانگ رہے، اس کا کام یہی ہے صبح سے شام تک مانگنا، نئے نئے طریقے اپنانا، علمان و نفیس، کتنا برا عمل، کتنا برا۔ جب لوگ گر رہے ہیں پھر بھی مانگنا پسند نہیں کر رہے، وہ صحابہ کی جگہ پہ یا پیٹ بھرا ہوا پھر بھی مانگا جاتا ہے، اور یہاں مانگا جیسے جس نے دلایا وہ چلا گیا، دوبارہ دکان پہ بیچ دیا، لے بھائی رکھ لے اپنے پاس۔ اتنا برا عمل، اتنے برے معاملہ، وجہ کیا؟ دین سے دوری، اس وجہ سے آج یہ حال ہو چکا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھولا، اللہ رب العزت ایسے شخص پر فقر کا دروازہ کھول دے گا۔ بالکل واضح حدیث ہے، فقیر مانگتا رہے گا، زندگی بھر مانگتا رہے گا، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، کیونکہ اس نے مانگنے کا دروازہ کھولا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس میں فقر محتاجی کا دروازہ کھولا، ابھی مانگتا ہی رہے۔ کئی ایسے پیشہ ور فقیر مرتے ہیں جب ان کی الماریاں چیک کی جاتی ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آ جاتے ہیں سب چیزیں، تو دیکھتے پوری الماری کیسے سے پھول ہے، بہت کم مالدار ہوں گے اور ایسے خاندانی افراد ہوں گے جن کے پاس اتنا پیسہ ہو، پوری الماریاں پھول ہے، لیکن کیا کر رہا تھا؟ ابھی مانگ رہا تھا، روڈ میں بیٹھا ہوا، گٹر میں بیٹھا ہوا، یہاں بیٹھا ہوا، یہاں بیٹھا ہوا، مانگ۔ اس نے محبوب نے فرما دیا کہ ایسو کہ اللہ تعالیٰ فقر کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو مسلمان بھیک نہ مانگنے کا عہد کر لے کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ پکا عہد کر لے، کام کروں گا، مانگو کسی سے نہیں، کچھ بھی ہو جائے، ہر حال میں کام ہی کرنا ہے، مانگنا نہیں کسی سے۔ پھر راہیں بھی نکلے گی، راستے بھی بنے گے، پھر یہ بندہ کامیاب بھی ہوگا۔ اس طرح محبوب علیہ السلام نے ایک حدیث اور فرمایا جو مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے، اور آج اکثر لوگوں کا یہی ہے، مال تو ہے اس کے پاس، اب کیوں مانگ رہے ہیں؟ اب اس وجہ سے مانگا تھا کہ مال میں اضافہ ہو، علمان و نفیس۔ فرمایا جو مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے وہ کیا مانگ رہا ہے؟ فرمایا وہ آگ کے انگاروں کو جمع کر رہا ہے۔ آگ کے انگارے پیسے نہیں ہے، یہ آگ کے انگارے ہیں جسے وہ جمع کر رہا ہے۔ اسلام میں، دین میں، مذہب میں مانگنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا، لہذا خوب احتیاط کیجیے، بہت زیادہ حاجت پیش آ جائے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو وہ ایک علیحدہ صورت بنتی ہے۔ لیکن آج کل جو اکثر اس قسم کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں، نظر آنے کو ملتے ہیں، وہ الگ ہی معاملہ نظر آتا ہے۔ لہذا مانگنا اتنا بڑا جرم ہے، اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ جو کچھ درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں، سمجھنے سمجھانے میں جو غلطیاں ہوئی معاف کر سکتے تو پھر معاف فرمائے۔ وما علینا